جبریل براق لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دون البغل فوق الحمار، وہ جو براق تھا وہ خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، تو میرے لیے براق تیار ہے۔ تو جبریل نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کے دل کو غسل دینا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے دل کو نکالا گیا اور ایک تشتری میں رکھا گیا، اللہ اکبر، اور آب زمزم سے اس کو غسل دیا گیا۔ جب دل کو غسل دیا گیا تو جبریل نے حضور کے قلب اطہر کو دیکھا تو حیران ہو گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے۔ علامہ بدر الدین عینی نے شرح صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ جو ہی قلب مصطفیٰ جبریل نے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ قلب سدید فیہ عینان تبصران و اذنان تسمان، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ ایسا دل کائنات میں پہلے کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی کا ہوا ہے، جس میں آنکھیں بھی ہوں، جس میں کان بھی ہوں۔ جو قصیدہ پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس پورے قصیدہ سلامیہ کے اندر حضور کے ایک ایک عضو کی تعریف کی گئی ہے۔ کبھی ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھ گئے غنی کر دیا، بحر موج سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی بازوؤں کا ذکر کیا، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی سر کا ذکر کیا، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی حضور کی مبارک بینی کا ذکر کیا، کبھی آنکھوں کا تذکرہ کیا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفوں کا ذکر کیا، ایک ایک عضو کا ذکر کیا۔ چلتے چلتے جب دل پہ آئے تو اعلی حضرت کا قلم نہیں رک جاتا اور سوچتے ہیں کیا لکھوں، اور اعلی حضرت بولے دل سمجھ سے ورا، دل سمجھ سے ورا، مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ دل سمجھ سے بالا ہے لیکن یوں کہہ دیتا ہوں اللہ کے رازوں کا امین ہے تو وہ قلب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قلب اطہر جب نکالا گیا تو جبریل نے کہا قلب وقی فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ حضور کی آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی نہیں ہیں، نہ ہماری آنکھیں حضور کی آنکھوں جیسی ہیں۔ ہماری آنکھوں کے اندر تو میل کچیل آتا ہے، حضور کی آنکھوں میں مازاق کے کجلے لگے تھے۔ مست آنکھیں رضا مازاق کے کجلے والی، مست آنکھیں رضا مازاق کے کجلے والی، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے۔ تو حضور کی مبارک آنکھیں، اللہ اکبر، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے ہیں سب پر ایمان لانا، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ ان کو اللہ کا رسول ماننا اور ان کو جو اللہ نے کمالات دیے ہیں ان کو تسلیم کرنا۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، یہ ابو جہل بھی مانتا تھا کہ یہ ہاتھ ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ زبان ہے، یہ اعضائے بدنیہ ہیں، تو ان کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں میں ید اللہ کی طاقت ماننے کا نام ایمان ہے، چہرے پہ وجہ اللہ کے جلووں کو ماننے کا نام ایمان ہے، اسی طرح سینے میں علم نشرہ کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان ہے، بازو میں ما رمیت کی قوت کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور زبان میں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کی طاقت اور قوت کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ محمد ابن عبداللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں، محمد رسول اللہ کو ماننے کا نام ایمان۔
اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جاننے کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے۔ جاننے کو تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے ارشاد فرماتا ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں، جانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہو۔ جو نشانیاں بتائی گئی نبی آخر زماں کی، وہ جانتے ہیں یہ وہی ہے، لیکن جاننے کے باوجود مومن نہیں ہوئے۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ جاننے کو تو مکھی بھی جانتی ہے کہ یہ پھول ہے اور یہ شمع ہے، لیکن رقص بسمل کے تماشے تو پروانہ ہی کرتا ہے۔ جاننے کو تو چڑیا بھی جانتی ہے کہ یہ پھول ہے، لیکن جان تو بلبل ہی وارتی ہے۔ تو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور مانا کیسا جائے؟ جیسے ابو بکر و عمر نے مانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، اگر ایسے ایمان لائیں جس طرح تیرے یہ دوست ایمان لائے ہیں تو پھر وہ ہدایت والے ہیں۔ تو یوں مانا جائے تو پھر ایمان نصیب ہوگا۔ سادے لفظوں میں یوں کہہ لے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں، حضور کے ساتھ قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ اور اگر اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو بہت ساری فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو قلبی لگاؤ ہے، ربط باطن، ربط قلب ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اور وہ جتنا مضبوط ہوگا اس قدر ایمان مضبوط ہوگا۔ تو حضور کے ساتھ قلبی لگاؤ، جسے دولت حب رسول کہتے ہیں، اس کا نام ایمان ہے۔ وہ نصیب ہو جائے تو ایمان کا نور اور ایمان کا جمال نصیب ہو جاتا ہے۔ تو حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو جتنا پختہ کر سکتے ہو اتنا ہی پختہ رکھو، اور آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے کوئی میلا لفظ بھی زبان پہ آنے نہ پائے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے، میں تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ یار نو میلی اکھ نہ ویکھی، متا مرسیں کافر ہو کے۔ تو یہ بڑی نازک اور بڑی حساس بارگاہ ہے، تو یہاں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ آج فرقہ واریت کی آڑ میں لوگ نبی علیہ السلام کی ذات کو موضوع سخن بنا لیتے ہیں اور پھر اپنی اپنی قیاس آرائیوں کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ یہ اتنی حساس بارگاہ ہے اور اتنی اونچی بارگاہ ہے، میں ساری عقل صرف کر دوں تو کیا کر پاؤں گا؟ یہاں تو جبریل کی عقل بھی بے بس ہے۔ سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے، لیکن منوں اور ٹنوں کا وزن کیا جا سکتا ہے؟ ترازو ٹوٹ جائے گا، ریزلٹ کوئی نہیں آئے گا۔